تہجد نصف شب کے بعد سو کے اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تہجد کہتے ہیں۔ اس کی کم از کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصہ میں ہوتے ہیں، بس اگر تم سے ہو سکے تو تم ان بندوں میں ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو تم ان میں سے ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے، اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والے، معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ مسئلہ: تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات جاگتا رہے تو وہ بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تحیۃ الوضو یہ ہے کہ جب کبھی وضو کرے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان بھی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ: تحیۃ الوضو اعضاء وضو کے خشک ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، یہی اس کا وقت ہے۔ تحیۃ المسجد تحیۃ المسجد یہ ہے کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ مسئلہ: اگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہو تو صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 2: اگر وضو مسجد میں جا کر کریں اور تحیۃ الوضو پڑھیں اور پھر تحیۃ المسجد کی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اشراق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہے، دنیا کا کوئی کام نہ کرے، پھر سورج نکلنے کے 20 یا 25 منٹ بعد 2 رکعتیں پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت میں شریک ہو کر پڑھی، پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کے لیے ایک حج و عمرہ کی مانند ثواب ہوگا۔ اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جس جگہ فرض پڑھے ہیں وہیں بیٹھا رہے۔ چاشت کی نماز یہ ہوتی ہے کہ جب سورج اچھی طرح نکل آئے اور اس پر نگاہ نہ جم سکے تو اس وقت یہ نوافل پڑھے جائیں، جن کی کم از کم مقدار 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 ہے۔ چاشت کے نوافل زوال کا وقت ہونے تک پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کے جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے، بس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، اور اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتوں کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اوابین: مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں اوابین کہتے ہیں۔ ان کی کم از کم تعداد اور زیادہ سے زیادہ 20 ہے۔ کم سے کم تعداد 6، یہاں پر 6 ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے
محمد بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد رکعت پڑھتے تھے اور بیان فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صلاۃ و تسبیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منافع حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ و تسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ چاروں ایک سلام سے پڑھی جائیں، اگر 2 سلام سے پڑھی جائیں تب بھی درست ہے، یعنی ایک ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پوری نماز میں 300 مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ نیت کرے، جو ترتیب سے ترکیب لکھا، چلو ٹھیک ہے، نیت کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کدھر گیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح پڑھوں، یا دل میں خیال کرے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم پوری پڑھ کر 15 مرتبہ بغیر ہاتھ چھوڑے کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر قرات کرے، اس کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد پڑھے۔ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر سجدے میں جائے اور دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اور سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ اور الحمد اور دوسری صورت کے 10 مرتبہ، اور پھر رکوع اور قومے اور دونوں سجدوں اور ان کے درمیان 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ سبحانک اللہم کے بعد تسبیح کو نہ پڑھے بلکہ الحمد اور سورت کے بعد 15 مرتبہ اور دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی الحمد اور سورت کے بعد 15 مرتبہ اور اتحیات کے بعد 10 مرتبہ، پھر اسی طرح تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی دوسری کے بعد 10 مرتبہ اور باقی تسبیح بخصوص پڑھے۔ یہ دونوں طریقے ترمذی شریف میں مذکور ہیں۔ اختیار ہے کہ ان دونوں روایتوں میں سے جس روایت کو چاہے اختیار کرے، اور بہتر یہ ہے کہ کبھی اس روایت کے موافق عمل کرے اور کبھی اس روایت کے، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ تو آج کل جو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ و تسبیح، جو پہلا طریقہ بتایا ہے میں نے پڑھا ہے، اس طریقے پر ہم جو ہے نا صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ روزانہ پڑھیں، روزانہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھ لے کرے، اگر نہ ہو تو مہینے میں ایک دن یا سال میں یا پوری زندگی میں ایک دفعہ یہ کیا ہے صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ تو نارمل کیا ہوتا ہے رمضان شریف میں اکثر طاق راتوں میں مسجد میں قیام ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا اکثر جو ہے نا طاق راتوں میں بھی صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کو۔ ان تمام نفل عبادات کو دھیان سے اس کے بارے میں سنیں کہ کیسے پڑھنا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اور اس پر عمل کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل اثر احسان کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔